جی کیا آواز آ رہی ہے؟ شریعت اور طریقت الگ الگ راہیں ہیں؟ شریعت اور طریقت الگ الگ راہیں نہیں ہیں، شریعت کے بعد ہی طریقت شروع ہوتی ہے، شریعت اصل ہے۔ صحیح۔ کیا کوئی ولی شریعت کی پابندی سے آزاد ہو سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں، بڑے سے بڑا ولی بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اس امت میں سب سے افضل کون سے اولیاء ہیں؟ اس امت میں حضور کی امت میں سب سے بڑے علماء کرام سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، ہیں خلافت کے اعتبار سے جی خلفائے اربعہ۔ خلفائے اربعہ۔ جی ٹھیک، ماشاء اللہ۔ ان سے مدد مانگنے کے حوالے سے کیا حکم ہے اولیاء اللہ سے؟ جی بے شک بہتر ہے اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، اصل میں اللہ پاک سے حقیقی دینے والا اللہ پاک ہے، اور ہم اگر اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو حقیقی معنی میں ہم اللہ پاک سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بے شک، مرحبا، ماشاء اللہ۔ آگے کا سبق آج کا علم غیب، تو علم غیب کے حوالے سے ہی سوال جواب کا سلسلہ رہے گا۔ جی جیسے کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے علم غیب عطا فرمایا، اور پسندیدہ رسولوں کے حوالے سے کچھ دلائل، ما کان و ما یکون کی وضاحت، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف مقامات پر علم غیب کی تعلق سے یعنی غیب کی خبریں بیان کی، تو ان خبروں کے تعلق سے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد حیات الانبیاء کا چیپٹر شروع ہوگا، جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ جی صلو علی حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال: کیا اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر علم غیب عطا فرمایا۔ کچھ دلائل درج ذیل ہیں۔ اب یہاں پر کچھ دلائل ہیں جن کو پڑھتے ہیں۔ پسندیدہ رسولوں کو غیب، اللہ تعالی فرماتا ہے، ترجمہ: غیب جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالی اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیبوں پر مطلع فرماتا ہے، تو کوئی مسلمان اس بات میں شک نہیں کر سکتا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے پیارے رسول اور حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں اور پیارے حبیب ہیں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ سکھا دیا۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس آیت کی تفسیر جلالین میں ہے، اے من الاحکام والغیب، یعنی احکام اور غیب کی جو باتیں نہ جانتے تھے سب سکھا دی۔ یہاں پر اس آیت کی تفسیر حسینی میں ہے، تفسیر کی فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ: یہ ما کان و ما یکون کا علم ہے کہ حق تعالی نے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ چنانچہ حدیث معراج میں ہے کہ ہم عرش کے نیچے تھے، ایک قطرہ ہمارے حلق میں ڈالا گیا، بس ہم نے سارے گزشتہ اور آئندہ کے واقعات معلوم کر لیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے آیت کریمہ جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا گیا
کہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. اللہ تعالی فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، ترجمہ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. تفسیر خازن اور تفسیر بغوی میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے، ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے، پس وہ اس میں بخل نہیں کرتے بلکہ تمہیں سکھاتے ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں. صحیح بخاری شریف میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک کا ترجمہ: ایک بار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر ابتدائی آفرینش سے لے کر جنتیوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کے حال ہم سے بیان فرما دی. یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھول گیا جو بھول گیا. اب اس میں دیکھیے جنتیوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کے احوال بیان فرمائے. اور یہ سب کب ہوگا؟ یہ قیامت کے بعد کہیں ہوگا نا، جب قیامت برپا ہوگی، حساب و کتاب ہو جائے گا. ایک مجلس میں ہر چیز کا بیان معجزہ ہے. حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اس حدیث پاک کے ضمن میں فرماتے ہیں. یہ حدیث پاک اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں تمام مخلوق کے احوال جب سے خلقت شروع ہوئی اور جب تک فنا ہوگی اور جب اٹھائی جائے گی سب بیان فرمایا. اور یہ بیان مقدن مخلوق کے آغاز پیدائش، معاش یعنی رہنے سہنے اور معاد یعنی قیامت کے دن اٹھنے سب کو محیط تھا. ان سب کو خرق عادت ایک ہی مجلس میں بیان کر دینا نہایت عظیم معجزہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایک ہی مجلس میں ذکر فرمایا. علامہ عینی عمدۃ القاری، علامہ قسطلانی ارشاد الساری میں اور علامہ قاری نے مرقات المفاتیح میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک مجلس میں سب کچھ بیان کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے. پیارے آقا کا ایک ہی محفل میں ذکر کر دینا. اب علم ما کرنا وما یکون کے حوالے سے امام یہ حدیث پاک یہاں پر انہوں نے نقل کی ہے. ترجمہ دیکھیے اس کا: میں نے اللہ عز و جل کا دیدار کیا. اللہ کے رسول فرماتے اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، بس میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا. امام ترمذی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ حدیث حسن صحیح ہے. میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، حدیث ہے حسن ہے. زمین و آسمان کا علم، ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. حیات الانبیاء کے حوالے سے تو یہاں ابھی ہم نے جو پچھلے چیپٹر میں پڑھا پورے میں یہی کہ پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے کیا ہے علم غیب عطا فرمایا ہے. کتنا عطا فرمایا ہے وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے. اب اس میں لمٹ کی قید کر دینا یہ نہایتی بے وقوفی ہے، یعنی اتنا تھا، اتنا نہیں تھا، اس کا تھا، اس کا نہیں تھا. بس اللہ نے جو عطا فرمایا ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں. سوال: کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں؟ جواب: جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حیات حقیقی دنیاوی روحانی جسمانی سے زندہ ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حیات حقیقی جیسے دنیاوی زندگی ہوتی ہے روحانی جسمانی سے زندہ ہیں. اپنے مزارات طیبہ میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ اللہ، روزی دیے جاتے ہیں، جہاں چاہے تشریف لے جاتے ہیں، زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں. دیکھیے اتنی بڑی بات ہے. انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے. کھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں. تصدیق وعدہ الہی کے لیے ایک آن کون پر موت طاری ہوئی، پھر
بدستور زندہ ہو گئے، ان کی حیات شہداء سے بہت عرفہ والا، یعنی ان کی زندگی شہداء کی زندگی سے بہت بلند ہے۔ فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، یہی وجہ ہے کہ شہید کا ترکہ بھی تقسیم ہوتا ہے۔ اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، یعنی شہید کی، بخلاف انبیاء کی کہ وہاں یہ جائز۔ انبیاء علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہوتی ہیں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا برابر آپ کو؟ جی جی اب یہاں سے حیات انبیاء پر کچھ دلائل، مردہ نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں، مردہ خیال بھی نہ کرو۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں، ان کو رزق ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ مذکورہ آیت سے وجہ استدلال، مذکورہ آیت سے فقہاء و محدثین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر دو طریقے سے استدلال کیا ہے۔ نمبر ایک، جب شہید زندہ ہیں تو انبیاء علیہ السلام بدرجہ اولا زندہ ہیں۔ نمبر دو، اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت سے سرفراز فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال زہر آلود بکری کے کھانے کی وجہ سے ہوا، لہذا آپ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہیں۔ دو طرح سے اس سے استدلال فرمایا ہے، یہ آیت کریمہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے خیبر میں جو زہر آلود کھانا کھایا تھا اس کی تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا ہوں، تو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں، اور اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس زہر سے میری رگ جان منقطع ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، من رگ جان مطلب جدا ہو رہی ہے، منقطع مطلب جدا۔ تو یہ حدیث پاک بھی اس بات کو بتا رہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال شریف ہوا وہ سبب ظاہری کیا بنا، وہ زہر آلودہ گوشت۔ مشہور حدیث ہے نا ایک، جو یہودیہ نے آپ کی دعوت کی تھی، جی سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی ہاں، تو اس کا اثر، رب کی حکمت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ترجمہ، 9 مرتبہ اس بات پر کھانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے گئے، میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں ایک مرتبہ اس بات پر حلف اٹھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور شہادت دونوں سے سرفراز فرمایا ہے، نبوت اور شہادت۔ امام حاکم اور امام ذہبی نے اس روایت کو بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے، بالکل حدیث صحیح ہے۔ اب اسی حدیث پر کلام کرتے ہوئے آگے فقہا اور محدثین کی عبارتیں پیش کی گئی ہیں، ان کا ترجمہ، امت محمدی کے شہداء کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں، تو ان کے سردار بلکہ ان کے رئیس کے لیے کیا مرتبہ ہوگا، کیونکہ انہیں دیگر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ شہادت کا مرتبہ بھی حاصل ہوا ہے۔ ایک دفعہ زہر آلود بکری کا گوشت تناول فرما لیا تھا جس کا زہر آخری عمر میں لوٹ آیا تھا۔ اللہ اللہ، عظیم محدث امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کو لکھ کر فرماتے ہیں، ترجمہ، انبیاء بدرجہ اولا، یعنی اس سے زیادہ ان کا رتبہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، کہ وہ مرتبے میں ان سے بڑھ کر ہیں، کہ کوئی ایسا نبی نہیں جس کے وصف نبوت کے ساتھ شہادت جمع نہ ہوئی ہو، بس انبیاء بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہوں گے۔ وصف نبوت کے ساتھ شہادت جمع نہ ہوئی ہو، جب شہید کا رتبہ انبیاء کے رتبے سے کم ہے، ان کو یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو وہ جن کا رتبہ ان سے اعلیٰ ہے ان کو یہ مقام عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں فرمائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی ٹھیک، اللہ کا نبی زندہ ہے،
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک بڑی مشہور حدیث پاک ہے یہ، ترجمہ، بے شک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے اجسام کھانے کو حرام فرما دیا، بس اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، قبر میں نماز۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث معراج ہے، یعنی معراج کی رات کے تعلق سے پیارے آقا نے ذکر فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تمام انبیاء مسجد اقصی میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ حدیث سے، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا، بس میرے لیے انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا تو مجھے جبریل علیہ السلام نے آگے کیا، یہاں تک کہ میں نے سب کی امامت کروائی۔ یہاں پر بھی حیات نبی، انبیاء زندہ ہیں۔ امام بزار، مسند بزار میں امام ابو یعلا، اور یہ سب کتابوں کے نام دیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر آگے روایت نقل کرتے ہیں، الانبیاء فی قبورہم احیاء یصلون، ترجمہ، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ شیخ محقق کا موقف، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں، بہت بڑے اچھا محدث ہیں یہ مطلب اتنی دلائل عام پبلک کے لیے تو مطلب اتنا ضرورت نہیں ہے نا، ہم کو اتنی ساری یہ دلائل۔ آپ کو نالج کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے، کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ اس پہ دلیل دیجئے تو پھر آپ اس کے سامنے یہ دلیل پر دلیل پیش کریں گے انشاءاللہ، اور یہ دلیل آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ کسی سے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف اپنی نالج کے لیے۔ اچھا تاکہ ہمیں جس موقف کو ہم مانتے ہیں، جس پر ہمارا نظریہ ہے، تو اس کو دلائل کی روشنی میں ہم خود بھی جانیں نا۔ جی 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 انبیاء علیہ السلام کی حیات تو زندگی کا ثبوت علماء امت کا اجماعی مسئلہ ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب یہ ساری امت کا یہی فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ انبیاء کی زندگی شہداء اور مجاہدین کی زندگی سے زیادہ کامل اور قوی تر ہے۔ شہداء کی زندگی تو معنوی اور اخروی ہے، مگر انبیاء کی زندگی حسی اور دنیاوی زندگی، جیسے دنیاوی زندگی ہوتی ہے وہی بالکل شہداء کی زندگی تو ایک معنوی زندگی۔ اس بارے میں احادیث اور آثار وارد ہیں، یعنی حدیثیں اس کے تعلق سے آئی ہیں مقاعد صراحت کے ساتھ، ان احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہوا علم غیب کے حوالے سے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے۔ اس میں کچھ سوالات آپ کو دے دیتے ہیں، نوٹ کر لیجیے گا، جیسے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حیات انبیاء کے حوالے سے کیا موقف، شیخ کا موقف کیا ہے، شارٹ لسٹ آپ لکھ سکتے ہیں۔